بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج کا درس سورہ البروج سے شروع ہوتا ہے. 30واں پارہ 86ویں سورت. یہ حقیقت اب آپ کے سامنے واضح طور پر آ چکی ہے کہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اس سلسلہ کائنات میں اور خود انسانوں کی اپنی دنیا میں ہر شے ایک قاعدے اور قانون کے مطابق طے ہوتی ہے. اس پوری کائنات میں لا اینڈ آرڈر کی کار فرمائی ہے. نہ تو یہاں کوئی شے یوں ہی الٹپ بائی چانس واقع ہو جاتی ہے، اور نہ ہی یہاں خدا کا تصور اس قسم کا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کے یہ آمر مطلق ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں کہ جب جی چاہا کچھ کہہ دیا، جب جی چاہا کچھ کر دیا. یہاں باہر کی دنیا کے اندر بھی قانون کی کار فرمائی ہے، اور اسی لیے انسانوں کی دنیا کے اندر بھی قانون ہی کی کار فرمائی ہونی چاہیے. اور انسان اپنے نظام کے اندر قانون کی کار فرمائی کو بروئے کار لائے یا نہ لائے، خدا کے قانون مکافات عمل کے مطابق انسان کے ہر عمل کا نتیجہ ایک قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے. یہ ہے اصل و بنیاد قرآن کریم کی تعلیم کی، اور یہی ہے وہ محور جس کے گرد اس کے ساری وہ داستانیں ہوں اقوام کہن کی، وہ خارجی کائنات کے شواہد ہوں، انسان کی دنیا کے اخلاقی ضوابط ہوں، سیاسی معاشی یا معاشرتی نظام ہوں. وہ جس چیز کو بھی بیان کرتا ہے اس کا نقطۂ ماسکہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں ہر شے قانون کے اور ضابطے کے دائرے میں چلتی ہے، اس سے باہر نہیں جاتی. اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے وہ ہمیشہ نظام کائنات کو سامنے لاتا ہے کہ نظام کائنات میں قانون کی کار فرمائی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن یہ آسانی سے بھی آپ غور کیجئے تو ہمارے اس دور میں سمجھ میں آتی ہے، جسے ہم سائنٹیفک ایج کہتے ہیں. اور یہ تو بڑی ریسنٹ چیز ہے، حال ہی کی چیز ہے. خود یورپ میں بھی یہ کوئی 17ویں صدی کی شے ہے، لیکن قرآن تو 6 صدی عیسوی کی باتیں کر رہا ہے. اس دور میں یہ باتیں کہی گئی تھیں. تو آپ غور کیجئے کہ کس زمانے میں یہ چیزیں قرآن نے کہیں، اور دنیا کس طرح سے اپنی علمی ترقیوں کے ساتھ، انسان اپنے تجربات کے ساتھ، ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے ہی صحیح، کس طرح رفتہ رفتہ بتدریج اس حقیقت تک آتا چلا گیا، آتا چلا جا رہا ہے کہ یہاں کار فرمائی قانون کی ہے. یہاں کوئی شے بھی یوں ہی ہنگامی طور پر وجود میں نہیں آ جاتی. خارجی کائنات میں قانون کی کار فرمائی کے لیے عربوں جیسی قوم کو سمجھانے کے لیے وہ ہمیشہ ستاروں کو سامنے لایا کرتا ہے، ان سے دلیل دیا کرتا ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں آسانی سے آ سکتی تھی. جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عرب صحرا نورد قوم تھی، شہروں اور بستیوں میں بہت کم آبادی تھی، جنگلوں اور ریگستانوں میں وہ چلتے رہتے تھے. ہر صبح سفر، ہر شام سفر، بلکہ صبح کو تو بہت کم سفر ان کا ہوتا تھا،
کہ سورج کی گرمی، تمازت، ریگستان انہیں اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ دن کے وقت وہ سفر کریں۔ راتوں کو سفر کرنا، راتوں کا سفر بھی کوئی جی ٹی روڈ کے اوپر نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں تک ایک پکی سڑک لگی بندی چلی جا رہی ہے۔ ریگستانوں میں سفر کہ جہاں کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی سڑک نہیں، کوئی شاہراہ نہیں، کوئی پگڈنڈی نہیں، راستے کے نشانات بھی نہیں ہوتے تھے۔ نشانات کی یہ کیفیت کہ اگر صبح کے وقت کہیں ریت کا ٹیلا ہے تو دوپہر کے وقت وہاں دیکھیے تو چٹیل میدان ہوگا، وہ ٹیلا یہاں سے کہیں اور پہنچ چکا ہوتا ہے۔ کوئی نشان راہ نہیں، کوئی راستہ متعین نہیں۔ رات کی تاریکیوں میں وہ سفر کرتے ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بھول جاتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا تھا یوں کہیے کہ وہ بھول جاتے ہوں۔ تو ان سے ہی پوچھا جاتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جس کی بنا پر تم اس طرح سے اپنے سفر میں متعین راستوں پہ چلتے تھے؟ تو ان کے لیے ایک ہی ہادی طریقت، ایک ہی رہنما ہوتا تھا، اور وہ رہنمائی ہوتی تھی ستاروں کی۔ وہ لوگ ان ستاروں سے اپنے راستوں کو متعین کرتے تھے۔ سمائے ذات البروج، جس مادے کے اندر جیم، بے اور رے کے حروف آ جائیں، جس لفظ کے اندر بھی یہ حروف آ جائیں اس میں شدت اور قوت کے معنی ہوں، یعنی وہ بے رے جیم ہو، رے بے جیم ہو، رے جیم بے ہو، یعنی یہ تین جو ہے یہ اگر کسی لفظ کے اندر یہ آ جائیں تو اس میں شدت اور قوت کا مفہوم ہوگا، اور اگر ان میں بے اور رے اکٹھے آ جائیں تو اس میں اظہار کا مفہوم ہوگا، کسی چیز کی نمود کا مفہوم ہوگا۔ تو جیم، بے اور رے اگر یہ اکٹھا یوں آتا ہے تو شدت اور قوت اور اظہار تینوں آئیں گے۔ کوئی لفظ عربی زبان کا جس میں یہ چیز یوں آ جائے گی اس میں یہ مفہوم پایا جائے گا۔ یہ زبان ہے، یہ تھی وہ زبان جس کے اندر یہ قرآن نازل ہوا، وہی اسی میں سخت تھا۔ میں یہ بات بروج سے کہہ رہا تھا، برج کے معنی شدت، قوت، ابھار، نمود، اظہار، یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی۔ ان ستاروں کے لیے 6 صدی عیسوی میں جبکہ یہ زیادہ سے زیادہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ نظر آتے تھے، اس سے زیادہ کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ ان کے متعلق یہ کہنا کہ ان میں یہ ابھری ہوئی چیزیں ہیں جن میں شدت ہے، قوت ہے، نمود ہے، ابھار ہے، پلانٹ کا تصور ہی نہیں اس زمانے میں آ سکتا۔ یہ قرآن نے پہلی دفعہ تصور دیا ہے اپنے ہاں ان پلانٹ کے متعلق کہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ ابھری ہوئی کچھ چیزیں، دوسری چیز یہ کہ یہ فضا کی پہنائیوں کے اندر تیر رہے، تیسری چیز یہ کہ یہ اپنے اپنے دائروں کے اندر گردش کر رہے، چوتھی چیز یہ کہ یہ ذات الرجا ہیں، ان کی گردشیں دوہری ہیں، اپنے ایکسس کے اوپر بھی گردش کرتے ہیں کہ پہلو بدل بدل کے تمہارے سامنے آتے ہیں، اور اختلاف لیل و نہار بھی ان سے پیدا ہوتے ہیں۔ 6 صدی عیسوی میں زمین کی باتیں تو ایک طرف رہا، آسمان کی باتیں کرنے والا یقیناً اس ماحول کا انسان تو نہیں ہو سکتا، اور یہی چیز ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا سرچشمہ اس علم کا انسانی علم، انسانی ماحول اور اس کے تاثرات نہیں۔ بس سمائے ذات البروج، یہ بلندیاں کہ جن کے اندر یہ ابھرے ہوئے ظاہر ہونے والے قوت اور شدت کے حامل اتنے اتنے بڑے یہ سیارگان تیرتے پھر رہے ہیں، اسے کہا کہ یہ ایک حقیقت پر شاہد، وہاں کی دلیل لائی جا رہی ہے۔ وہ حقیقت کون سی ہے جس کے اوپر یہ شاہد ہے؟ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ،
وہ انقلاب جو انسانی دنیا کے اندر جس کے متعلق وعدہ کیا جا رہا ہے کہ انسانی دنیا کے اندر وہ انقلاب آ کر رہے گا، یہ اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ اب دونوں میں کامن فیکٹر کیا ہے؟ قدر مشترک ان دونوں میں کیا ہے؟ آسمان کی فضاؤں کے اندر یہ ستارے، انسانوں کی دنیا کے اندر کا انقلاب، قدر مشترک ان کے اندر ہے قانون۔ وہ بھی ایک لگے بندے قانون کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ انسانی زندگی کے اندر بھی ایک قانون کی کار فرمائی ہے، اور قانون وہی ہے کہ جب کبھی کوئی کام یوں کرے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے، اسی کو قانون کہتے ہیں۔ یہی یوم موعود ہے قرآن کے ہاں، کہ انسانی زندگی کے اندر جو آنے والا انقلاب ہے وہ، اور اس انقلاب کے متعلق کہا کہ وہ شاہد و مشہود، شاہد یہ خود رسول جو اس کی شہادت دے رہا ہے تمہارے سامنے کہ ایسا ہو کر رہے گا، مشہود وہ خود ہونے والا واقعہ کہ جو ایسا ہو کر رہے گا۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں اس بات کی کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ عام ترجمہ اس کا جو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد عام تفسیریں جو ہمارے ہاں آئیں وہ یہ کہ خندقوں والے جو اس میں آگ جلاتے تھے ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے متعلق ہماری تفاسیر میں مختلف چیزیں آئیں۔ کہیں یہ کہا گیا کہ یمن میں یہودیوں کا ایک بادشاہ تھا ذو نواس، اس نے عیسائیوں کو قتل کیا، پھر ان کو خندقوں میں جلا دیا۔ تو یہ عیسائیوں کے متعلق ہوئی، اور دوسری جگہ تفسیروں میں ہے کہ نہیں، یہ بخت نصر کا واقعہ ہے کہ جس نے یہودیوں کو اس طرح سے جلایا تھا۔ بہرحال یہ ان کے خیالات تھے، لیکن قرآن کی 4 ہی آیتیں آگے ہم چل کے دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کسی گزرے ہوئے واقعہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہر دور میں سامنے آئے گی۔ بات ہو رہی ہے حق اور باطل کی کشمکش کی، بات ہو رہی ہے اس تصادم کی۔ وہ انقلاب عظیم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا کی جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لا رہے تھے، اس کی مخالفت ہو رہی تھی مفاد پرستوں کی طرف۔ یہ ٹکراؤ ہے، یہ تصادم ہے، اور اس تصادم نے آخر میں جنگ کی شکل اختیار کرنی ہے، اور جنگ کی محیط ترین شکل یہ ہے کہ خندقیں کھودی جائیں، اس میں آگ جلائی جائے۔ اس زمانے میں حفاظت کے لیے بہترین یہی چیز ہوتی تھی کہ خندقیں کھودی جائیں، اس کے اندر آگ جلا لی جائے، اس میں حفاظت کا سامان پیدا کر دیا جائے۔ یہ جنگ کی محیط ترین شکل تھی۔ کہا گیا کہ یہ لوگ جو اس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ اب اس آنے والے انقلاب کو، ان داعیان کو اس طرح سے جنگ کے میدان میں جا کر ان کا مقابلہ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ کہا کہ یہ قانون نظام کائنات کا قانون یہ ہے کہ یہاں کوئی تخریبی قوت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، ہمیشہ تعمیری قوتیں کامیاب ہوں گی۔ حق کہتے ہی تعمیری قوت کو ہے، باطل کہتے ہی تخریبی قوت کو ہے۔ کہا کہ یہاں جو تصادم ہو رہا ہے اس تصادم میں بھی یہ قانون کار فرما ہے کہ تعمیری قوتیں، کنسٹرکٹیو فورسز ہمیشہ غالب آ کر رہیں گی ڈسٹرکٹیو فورسز کے اوپر، تخریبی قوتوں کے اوپر۔ لہذا یہ لوگ جو ذاتی مفاد پرستیوں کے اپنے نظام سرمایہ داری کی حفاظت میں اٹھ کے کھڑے ہوں گے، وہ خدا کے نظام ربوبیت کو جو پوری نوع انسانی کی نشو و نما کی ذمہ داری دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، یہ اس کو کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ کتنی بڑی جنگی تیاریاں کیوں نہ کر لیں، خندقیں کھود لیں، آگ بھڑکا دیں اس کے اندر، لیکن قتلا تباہ یہی ہوں گے، یہ نظام تباہ نہیں ہو سکتا۔ اذ ہم علیہا قعود، یہ کرتے ہیں اور پھر اس پر بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں اپنی تدبیروں کو کہ کس طرح سے یہ کار فرما ہوتی ہیں، کس طرح سے یہ کامیاب ہوتی ہیں۔ یہ خود کرتے ہیں وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ،
میں نے کہا تھا نا کہ اگلی ہی آیت میں بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ کس کے متعلق کہا گیا ہے. کہا کہ یہ کچھ خود کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی جو مومنین کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو اس کو بھی تماشا سمجھ کے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں. خود بھی اس انقلاب کے خلاف یہ کارروائیاں کرتے ہیں اور جو دوسرے لوگ اس کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو اس کو بھی تماشبین کی حیثیت سے یہ بیٹھے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں. خوش ہوتے ہیں جی میں کہ ان کی بڑی مخالفت ہو رہی ہے، اب دیکھیے ان کے اوپر تباہی آئی، اب یہ ہلاک ہوئے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. کہا یہ ان سے کس بات کا انتقام لے رہے ہیں؟ کتنی جنگی تیاریاں، ان کی تباہیوں کے اوپر اتنی خوشیاں منانا. کہا کہ یہ انتقام ان سے کس بات کا لیا جا رہا ہے؟ صرف اس بات کا کہ یہ خدا پر ایمان کیوں رکھ. یہ ہے وہ بہت بڑا جرم جس کی بنا پر یہ ساری تباہیاں بربادیاں ان کے لیے لائی جا رہی ہیں. اس کی تمنائیں کی جا رہی ہیں کہ یہ خدا پر ایمان کیوں رکھتے ہیں. بات تو اتنی ہی کہنی تھی خدا پر ایمان کیوں رکھتے ہیں، لیکن یہ تو قرآن ہے. خدا کی دو صفتیں یہاں بیان کی اور ان دو صفتوں کے اندر پورا نظام جو تھا جس کے لیے یہ لوگ لڑ رہے تھے وہ بیان کر گیا. عزیز اور حمید. عزیز غلبے اور قوت کا مالک. غلبے اور قوت کا مالک تو چنگیز اور ہلاکو بھی ہوتا ہے. وہ تو دنیا کا ہر مستبد کاہے بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خدا صرف عزیز نہیں، وہ ایسا عزیز ہے جو حمید ہے. ساتھ اس کا غلبہ اور قوت اس لیے ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مستبد قوتیں ہوں ان پر وہ غالب آئے تاکہ ساری دنیا کی زبان سے اس کی حمد و ثنا کے زمزمے میں بلند ہونے ہو. صاحب قوت کی تعریف میں کوئی قصیدہ نہیں پڑتا، لیکن ایک قوت دنیا میں ایسی بھی ہوتی ہے کہ جب اس کا اظہار ہوتا ہے تو اس کے بعد دنیا کا ہر مظلوم اور مقہور اس کے حق میں دعائیں دے رہا ہوتا ہے. خدا کا غلبہ، حمید کا غلبہ اس سے نظر آیا کہ وہ مظلوم کو ستانے کے لیے نہیں ہے، ظالم کی کلائی کو مڑوڑنے کے لیے ہے کہ ہر مظلوم کے زبان سے اس کے لیے تحسین و آفرین کے کلمات بلند ہوں. اور خدا کا نظام بھی دنیا کے اندر جب قائم ہوگا اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ ان غلبوں کا مالک ہوگا کہ جن غلبوں کے نتائج میں مظلوم انسانوں کی زبانوں سے اس کے لیے دعائیں نکلیں. اسے عزیز اور حمید ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا جو میں نے کہا کرتا ہوں کہ خدا کی جو صفات ہیں جن آیات میں ان سے یوں ہی آگے نہ گزر جانا چاہیے. ہم دیکھنا چاہیے کہ یہاں خاص طور پہ یہی صفات کیوں بیان ہوئی ہیں. صفات تو اس کے اسماء الحسنہ بہت سی ہیں، لیکن موضوع اور عنوان کے اعتبار سے خاص وہاں صفات وہی آئیں گی جن کا ذکر کیا جانا مقصود ہوتا. عزیز الحمید الذی لہو ملک السماوات والارض. غلبے کا یہ عالم کہ اس تمام کائنات میں اسی کے قانون کی کار فرمائی. ملک السماوات، کبریائی، اقتدار، سورنٹی، یہی ہے جو اقتدار اعلیٰ کہلاتا ہے. اسی کا نام قانون کی کار فرمائی ہے کہ جس سے بلند کوئی اور قانون نہ ہو. کائنات میں اسی کا قانون کار فرما ہے. اب یہ آپ نے دیکھا کہ ذات البروج سے بات جو شروع ہوئی تھی تو ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، اور ہر شے کو اپنی نگاہ میں رکھنے والا، کوئی شے اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں. اور ساری کائنات میں کار فرمائی اور اقتدار اعلیٰ اسی کے قانون کا ہے. یہ وہ خدا کہہ رہا ہے جس کی کار فرمائی کا یہ عالم ہے کہ یہ لوگ جو اس حق کے نظام کی مخالفت میں اس طرح سے کمر بستہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بالآخر ہلاک ہو کر رہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. دیکھیے یہاں بات صاف ہو
یہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو پھر اب پر بھی اپنی روش سے باز نہیں آتے. انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی یہ بے محابہ قوتیں انہیں تباہی سے بچا نہیں سکتی. اس کے بعد تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، اور وہ اس قسم کی تباہی اور بربادی ہوگی کہ ان کے سارے ساز و سامان حیات کو جلا کر جھلسا کر راکھ بنا کر رکھتے. یہ عذاب کے لفظ سے ہمارا ذہن پھر وہی مذہب کے تصور کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایبسٹریکٹ سی چیز ہے، مبہم سی چیز ہے، کسی طرح سے یہ آتی ہے. یہ چیز نہیں ہے جسے آپ تباہی اور بربادی کہتے ہیں، جسے آپ غلط نظام کے نقصان دہ تباہ کن نتائج کہتے ہیں، اسی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ان کی اس روش کا فطری نتیجہ ان کے حق میں تباہی اور بربادی، اور ایسا ہو کے رہے گا. یہ تو ایک نیگیٹو پہلو ہے، یہ تو منفی پہلو ہے جو ان کے ساتھ یہ کچھ ہوگا. اگر ان کی قسمت بگڑ جائے بھی ہمیں اس سے کیا فائدہ پہنچا. لیکن دوسری طرف یہ جماعت ہے کہ یہ جو تعمیری کام کر رہی ہے، یاد رکھیے ایک تباہی وہ ہے کہ جو فطرت کے قانون کے مطابق ان کے اوپر تو آتی ہے، اگر مقابلے میں دوسری قوم ایسی نہیں ہے کہ جو تعمیری قوتوں کی حامل ہے اور تعمیری نظام قائم کرنا چاہتی ہے، ان کی تباہی سے انہیں نہیں کچھ فائدہ پہنچ سکتا. لیکن اگر ان کے مقابلے میں ایک ایسی قوم ہے جو خود مثبت اور تعمیری نظام کے لیے اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے تو ان کی تباہی ان کی کامرانی کا باعث بن جاتی ہے. اسی لیے جہاں یہ کہا کہ ان کے لیے یہ تباہی اور بربادی ہوگی، اس کے مقابلے میں کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار. اس کے مقابلے میں یہ لوگ جو ان صداقتوں کی حقیقت پر یقین رکھتے ہیں اور پھر ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ان کی اپنی ذات بھی سنور جائے اور یہ حسن کائنات بھی نکھرتا سنورتا چلا جائے، ان کی کیفیت یہ ہوگی، ان کو اس دنیا کے اندر بھی اس قسم کا معاشرہ ملے گا کہ جس کی شادابیوں اور شگفتگیوں پر کبھی خزاں نہیں آئے گی. اور یہ چیز ذالک الفوز الکبیر. اب تو آپ کو یہ معلوم ہے نا، میرا خیال ہے 2 ہی درس پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے مذاہب میں منتہائے مقصود سیلویشن یا نجات ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی انسان کی. نجات یا سیلویشن کے معنی یہ ہے کہ جس مصیبت میں انسان پھنسا ہوا ہے اس مصیبت سے اسے رہائی مل جائے. نجات کے تصور میں پہلے یہ چیز پری ریکویزٹ ہے، پہلے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ انسان ایک مصیبت میں مبتلا ہے اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے. پہلے اسے اس جیل خانے کے اندر پھینک دیا گیا، ڈال دیا گیا. اب اس کے بعد اس کی ساری قد و کاوش یہ ہے کہ کسی طرح سے اس مصیبت سے وہ نجات حاصل کر لے. قرآن کا تصور یہ نہیں. قرآن تعمیری چیزیں دیتا ہے، وہ انسان کے لیے پازیٹیو اچیومنٹ کہتا ہے. اس نے انسان نے کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ بننا ہے، آگے بڑھنا ہے. اسی لیے قرآن کریم جو محاسن بیان کرتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ کا، اسے فوز سے تعبیر کرتا ہے، اچیومنٹ سے تعبیر کرتا ہے. ایک تعمیری سامان حیات حاصل ہوتا ہے، اس کو وہ نجات نہیں پاتا، چھٹکارا نہیں کسی عذاب سے پاتا. آگے بڑھنے کے لیے سامان حیات اس کو مل جاتا ہے. اور فوز بھی ہے فوز الکبیر، کہ جو اس کے اندر کبریائی کی صفت خداوندی حد بشریت کے اندر پیدا کرتی چلی جائے. اور پھر کبیر جس وزن کے اوپر عربی زبان میں، وہ یہ کہ ہنگامی طور پہ ایسا نہ ہو، بلکہ یہ چیز ہوتی چلی جائے، متواتر ہوتی چلی جائے، التزاماً ایسی ہوتی چلی جائے. اس میں یاد رکھیے
مذہب کی دنیا کے اندر تو تکبر تو شیطان کا کام ہے. یہاں تو کسی کے لیے کبریائی بڑائی یہ چیز تو بہت بری معیوب سمجھی جاتی ہے، لیکن دین کی دنیا میں یہ چیز نہیں. وہاں پستی اور ذلت بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے. رفعت اور بلندی اور کبریائی اور بڑائی جو ہے یہ تو شرف انسانیت ہے. خدا کی خود ایک صفت المتکبر، وہ انسان کے اندر اس صفت کو پیدا کرنا چاہتا ہے. ذلت اور پستی جو ہے یہ منافی ہے انسان کی ذات کی. شرف انسانیت جو ہے اس میں رفعت اور کبریائی آنی چاہیے، اس میں قوت آنی چاہیے، بلندی آنی چاہیے. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ اس کا نتیجہ فوز الکبیر، ایک ایسی اچیومنٹ ہے کہ جس میں اس کے اندر بلند ہونے کی، بڑا ہونے کی یہ صفت پائی جائے. یہ ٹھیک ہے کہ الاکبر تو خدا کی ذات ہے، بلندیوں کی انتہا پر کہ جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس سے نیچے خدا کی یہ صفات انسانوں کے اندر بھی بشریت کی حد کے اندر رہتے ہوئے یہی صفات خداوندی انسانوں کے اندر بھی جھلکتی ہیں. پستیاں اور ذلتیں مومن کا شرف نہیں ہے. مومن وہی ہے کہ جس کی ذات کے اندر کبریائی اور رفعت اور بلندیاں اور عظمتیں جھلک رہی ہوں. یہ ہے مومن کی صفت. یہ اس کی کبریائی پھر کہہ دوں کمزوروں اور مظلوموں کو دبانے کے لیے نہیں ہوگی، مستبد اور ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے ہوگی. اسی لیے اس کی کبریائی جو ہے محمود ہے. شیطانت کا تکبر جو ہے وہ واقعی مذموم ہے. تکبر بجائے خیش مضمون چیز نہیں. تکبر یا بڑا ہونا جو ہے اس کبریائی کا جو استعمال ہے اس سے یہ چیز متعین ہوگی کہ یہ مذموم ہے یا محمود ہے. اگر کسی کی بڑائی جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے مظلوم اور ناتواں کو دبانے کے لیے ہوگی تو وہ واقعی شیطنت ہے. اگر وہ ظالم کی کلائی مروڑنے کے لیے ہوگی تو یہ بڑی محمود ہے دنیا کے اندر. یہیں سے یہ بات بتائی کہ ان کو بھی یہ بڑائی حاصل ہوگی. ان کے مقابلے میں یہ لوگ جو مخالفت کے لیے ابھرے ہیں ان سے کہہ دینا چاہیے عظیم آئے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. ان سے کہہ دو کہ تمہارے خدا کے قانون مکافات کی گرفت بڑی سخت ہوا کرتی، بڑی سخت گرفت ہوتی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہی خدا جو رحیم اور رحمان اور منان اور رؤوف ہے، وہی جو الغفور اور ودود ہے، وہی خدا ہے. اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. صفات لاپ سائیڈڈ ہونی نہیں چاہیے، ایک ہی طرف کو نکل جانے والی. اور آپ کو تو اب معلوم ہے نا کہ قرآن کریم نے تو خاص طور پہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو کسی صفت خداوندی میں بھی ایک طرف کو نکل جاتے ہیں جسے الحاد کہا جاتا ہے، کہا وَذَرُ الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، ان کو چھوڑ دو. یعنی یہ چیز جو ایک ہی طرف ایکسٹریم کی طرف نکل جانا ہے خواہ وہ صفت خداوندی کیوں نہ ہو، قرآن اس کو بھی مضمون قرار دیتا ہے. وہ تو یہ اعتدال پیدا کرتا ہے. صرف مرضی آپ کے ہاں اگر رہ جائے گی تو عدل کا تصور ختم ہو جائے گا. خود عیسائیت کے مورخ یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 2000 سال میں دنیا میں جس قدر ظلم اور استبداد کو بدلگام کیا ہے، عیسائیت کے رحم کے تصور نے بدلگام کیا. لیکن دوسری طرف اگر جلی ہوئی انگلی کے لیے مرہم نہ دی جائے یہ بھی کچھ زیادتی ہے. یہ ہے یہودیت کا تصور، یہ ہے ہندوؤں کا تصور کہ ان کے ہاں عدل ہی عدل ہے، اس کا مداوع نہیں، اس میں توبہ نہیں، اس میں باز آفرینی نہیں، واپس لوٹنا نہیں ہے. قرآن کا تصور یہ ہے کہ اگر غلطی سے غلط قدم اٹھ جاتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے انسان واپس آ سکتا ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے. اور یہی وہ تلافی کا امکان ہے، یہی اس کو یہ اپرچونٹی دینا ہے کہ جسے خدا کی مرضی یا رحم کیا کہا جاتا ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ.
उसकी गिरफ्त बड़ी सख्त और बड़ी मुहकम होती है। मैंने अर्ज किया था ना कि ये शय जो इसको एब्सोल्यूट नहीं लेना चाहिए कि गिरफ्त ही गिरफ्त होनी चाहिए। गिरफ्त और गिरफ्त के अंदर भी फर्क है। यहाँ बच्चे रब्बे का कहा है तो ये तो बड़ी काबिल तारीफ बात हुई ना, गिरफ्त हुई। वो कौम आदो समूद के मुतल्लिक दुनिया की जब्बारीन कौमें जो थी, मुस्तबिद कौमें जो थी, उनके मुतल्लिक कुरान करीम में दूसरे मकाम पे है सूरह शोरा में गलबन वाइज़ा बतश्तुम जब्बारीन, वही लफ्ज़ बतश। उनसे कहा गया कि जब तुम किसी को पकड़ते हो तो इस तरह से पकड़ते हो कि उसकी हड्डियां तोड़ देते हो, यानी ये उनके खिलाफ जुर्म करार दिया गया। तो एक गिरफ्त है एक जाबिर मुस्तबिद की कि जो महज जुल्म तोड़ने के लिए दूसरे की गिरफ्त करता है और हड्डियां तोड़ता है, और एक बख्श है तुम्हारे खुदा की कि जो मजलूम की मुदाफियत के लिए जालिम की कलाई मरोड़ता है। ये है फर्क इन चीजों में। कुव्वत बजाय खेश ना महमूद है ना मजमूम है। सवाल ये है कि आप कुव्वत का इस्तेमाल किस तरह से करते। इन्ना बादशाह रब्बे का लशदीद, और इसी का नतीजा ये है। कहां से बात शुरू करता है कुरान, कहां ले जाता है कि इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद। दो लफ्जों में ये सारा निजाम तख्लीक कायनात इसमें आ गया। लफ्जी माने तो वही है जो इब्तदा करता है। युईद के माने दो लफ्जों में नहीं बयान मैं कर सकता कि जामिया लफ्ज मैं भी अर्ज करता हूँ। बदा तो ये है इब्तदा करना, और ये वो मकाम है कि जहाँ इंसान की अक्ल हैरत में रह जाती है, आगे बढ़ नहीं सकती। ये सिलसिला कायनात अदम से वजूद में कैसे आ गया, नथिंगनेस से ये शय वजूद में कैसे आ, कुछ नहीं था तो ये कैसे बना। ये वो नुक्ता है कि जिसने इंसानियत की पूरी तारीख में इंसान को वर्ता हैरत में गुम रखा है। जिस तरह से पहले दिन का इंसान हैरत के मकाम में था, उसी तरह आज का इंसान भी हैरत के मकाम में है, और आखिरी इंसान भी हैरत ही के मकाम में होगा कि इसकी इब्तदा कहाँ से हो गई, ये वजूद में कैसे आ गया। मटीरियलिस्ट जो है उसने ये कह दिया कि साहब इसी तरह से ये वजूद में आ गया। खुदा पर ईमान लाने वाले ने ये कहा कि खुदा इसको अदम से वजूद में ले आया। यहाँ से तो कुछ फर्क होता है, लेकिन आगे चलिए तो ये फर्क फिर वहीं मिट जाता है जब वो ये कहते हैं कि साहब फिर ये खुदा कहाँ से आ गया। यहाँ इसको भी खड़ा हो जाना पड़ा। ये मकाम है ही नहीं, अक्ल के बस की बात नहीं। वो इसलिए कि अक्ल इंसानी महदूद है, और ये शय जो है ये लामहदूद तक पहुंच जाती है। इसलिए ये शय, ये हकीकत, ये नुक्ता इसके बस की बात है नहीं कि अगर ये आज खुद वजूद में आ गया तो कैसे आ गया। कभी आज खुद भी कोई शय वजूद में आया करती है। वो तो कोई खालिक पैदा करने वाला होगा जो वो पैदा करता है, ठीक है। और यहाँ से जब उनके मुकाबले में ये दलील दे कि हम खालिक तक पहुंचे, तो उनकी तरफ से ये एतराज आया कि साहब फिर खालिक कैसे वजूद में आ गया। इसका जवाब हम भी नहीं दे सकते, अगले इंसानी नहीं दे सकती। यहाँ तो मानना ही पड़ता है, किसी ऐसे खालिक को मानना पड़ता है कि जिसका कोई खालिक ना हो। बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, वरना मैं अर्ज करता कि ये दोनों जो नजरिए हैं कि आज खुद वजूद में आ गया वादा, या ये कि खुदा आज खुद मौजूद था, इन दोनों में कितना बड़ा फर्क है, और इस फर्क से खुद इंसान के अमाल पे कितना असर पड़ता है, ये मौजूद दूसरा हो जाएगा। इतने से वक्त में ये बात बयान नहीं कर सकता। कहना ये चाहता था कि इन्नहु हुवा युब्दिउ फातिरुस समावाति वल अर्द बदीउस समावाति वल अर्द, ओरिजिनेटर जिसे आप कहते हैं, ओरिजिन वो उससे करने वाला, इब्तदा वो है जो उसने की,
اب یہ ابتدا کرنے کے بعد اگلا نظریہ یہ تھا کہ کیا ہر شے جس طرح سے آج موجود ہے اسی طرح سے ابتدا میں وجود میں آ گئی تھی؟ انسان کا ذہن کچھ یوں ہی مانتا چلا آ رہا تھا تاکہ ہمارے اس دور میں آ کر یہ چیز سامنے آئی کہ نہیں، اشیاء کی ابتدا تو بہت ہی پست حالت سے حقیر سی حالت میں ابتدائی حالت میں وجود میں آتی ہے. اس کے بعد اب یہ آپ کے ہاں کی سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں جنہوں نے اس پہ پہنچایا کہ ہر شے کو مختلف مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے، گردشیں کرتے ہوئے یہ مختلف مراحل اور منازل میں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی اس حد تک پہنچتی ہے جس میں آج ہمیں وہ نظر آ رہی. یہ آپ کا 18 سینچری میں صرف اس کی ابتدا ہوئی اس نظریے کی کہ دنیا میں جو شے وجود میں آتی ہے ابتداً وہ اس کی شہد کچھ بالکل مختلف ہوتی ہے اور پھر وہ گردشیں کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی چلی آتی ہے تاں کہ وہ کسی ایک مقام پہ جسے اس کا نقطۂ تکمیل کہیے وہاں تک پہنچ جاتی ہے. آپ حیران ہوں گے عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے عادہ جسے کہتے ہیں، عین واو دال، عود کر کے آنا، روید کے معنی پلٹنا لوٹنا جس کے عام معنی کیے جاتے ہیں، صرف اتنے معنی نہیں ہے زبان کے اعتبار سے. اس کے معنی ہوتا ہے گردشیں دینا کسی چیز کو اور گردشیں دیتے ہوئے اس کے معاد تک پہنچا دینا کہ جس کے بعد مزید گردش اس میں نہ آئے، جسے اس کا مقام تکمیل کہیں گے، جسے اس کی ڈیسٹنی کہیں گے. آپ ایک لفظ میں پتہ نہیں یہ کون کیا تھی، میں تو حیران رہ جاتا ہوں صرف ان کی زبان دیکھ کر، ورنہ یہ لفظ جو تھا اس کے بنیادی معنی ہی تھا بار بار آنا، لوٹ کر آنا. لیکن ان کے ہاں لوٹ کر آنا، بار بار آنا، گردشیں دینا اور اس کے بعد یہیں سے لفظ و معاد کے جہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنے نقطۂ تکمیل تک پہنچے اور پھر اس میں گردش پیدا نہ ہو. اب اس میں لامتناہیت جو ہے، ایٹرنٹی جو ہے اشیاء کے لیے، اس کا تصور بھی ختم ہو گیا. ورنہ یہ ایک اور مشکل ہو جاتی کہ جہاں ابتدا معلوم نہیں تھی آپ کی کہ کہاں سے یہ ہوگی، میٹیریلسٹ تو اس کو ایٹرنٹی میں لے جاتا ہے پیچھے کی طرف ازل سے کہ وہ تھی اسی طرح سے، اور اس کے بعد اس کو ماننا پڑتا ہے کہ اب تک اسی طرح سے رہے گی. قرآن کی روح سے یہ صرف خدا کیا هو الاول والا، جسے آپ ابتدا و انتہا کہتے ہیں، وہ صرف اس کے لیے ہے، کسی مخلوق شے کے لیے یہ چیز نہیں ہے. اس نے اوریجن میں آنا ہے اور اس کے بعد اس کی انتہا بھی ہے. یہ زبان کا یہ اعجاز ہے کہ ایک لفظ ان کے ہاں موجود ہے کہ جس میں وہ گردشیں دیتے ہوئے مراحل میں سے گزارتے ہوئے چیز کو آگے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد خود ہی اپنے ہاں ایک تصور دیتے ہیں اس چیز کا کہ پھر ایک مقام آ جاتا ہے کہ جہاں اس کے بعد گردش نہیں ہوتی. انہو هو یبدئ و یعید، اور اس طرح سے گردش دینے میں ان کے ہاں شفقت اور مہربانی کا، نرمی کا اور سہولت کا تصور بھی ہوتا ہے. یہ عید کا لفظ یہیں سے آیا ہے، یہ مادہ وہی ہے. عید کے معنی بھی ہے بار بار آنے والی، لیکن بار بار وہ آنے والی جس میں شفقت اور سہولت کی چیز بھی ہو. گردشیں دیتا ہے شفقت اور سہولت کے ساتھ. اس طرح سے اس شے کو تدریجی مراحل طے کراتا ہوا معاد تک لے آتا ہے جو اس کا نقطۂ تکمیل ہے، اور یہی نقطۂ تکمیل ہے کسی شے کا کہ جو اس کی تقدیر کہلاتا ہے. انہو هو یبدئ و یعید. میں کہا کرتا ہوں نا کہ کیا عرض کروں، قرآن کی یہ آخری آیات یہ تو کلاسز کے جماعتوں کے نصاب ہونے چاہیے برادران عزیز. یہ دو ہی لفظ یبدئ و یعید کو، اس کو میں کس طرح سے آپ کو چند منٹوں کے اندر اس کا اقصا کر کے بتا دوں کہ یہ کیا کہہ گیا ہے قرآن. یہ تو ایک کورس ہونا چاہیے ہمارے ہاں. شاید کبھی قسمت یاوری ہماری کرے اور یہ قرآن آپ کے یہاں کا نصاب کہیں مقرر ہو جائے، پھر دیکھیے گا کہ ذہن انسانی کہاں پہنچتا ہے.
हुवा युब्दिउ व युईदु, और किस अंदाज से वो ये कुछ करता है। वहुवल गफूरुल वदूद, तबाहियों से हिफाजत करता हुआ चला जा। ये कायनात की अशिया का वजूद में रहना, खुद नस्ल इंसानी का इस तरह से आगे बढ़ते चले जाना, ये बता रहा है कि कितना हिफाजत का इंतजाम है। एक इंसान की जिंदगी के खिलाफ तबाहियों के जो सामान इस फजा में फिर रहे हैं, अगर कभी इंसान उस पर गौर करे तो महज हैरत रह जाए कि मैं जिंदा किस तरह से हूँ। जानने वाले इन हजरात से, डॉक्टर साहिबान से और दूसरे बायोलॉजी वाला से पूछिए, वो नजर आएगा कि एक एक सांस में आपके यहाँ इस कदर ये हलाकत आफरी जरासीम आप अंदर ले जाते हैं अपने, कि उससे बचना ही महाल नजर आता है। लेकिन उसके समान मगफरत की कैफियत ये है कि उसने साथ ही ये कुछ इंतजाम कर रखा है कि हिफाजत होती चली जाती है। अल गफूर। अब देखिए कि मब्दा से मईद जो है, टूरिज्म करता है, गर्दिशें देता हुआ आगे ले ला रहा है, और उसमें अल गफूर है, हिफाजत के सामान बहम पहुंचाता चला जाता है। एक तो सामान हिफाजत वो होती है जो जेल खाने का वार्डर कैदियों की हिफाजत कर रहा है, उसमें भी एक हिफाजत होती है। एक हिफाजत होती है जो माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है। अल गफूर के साथ कहा कि अल वदूद, इस किस्म की हिफाजत के जैसी माँ अपने बच्चे को छाती से चमता ही हिफाजत करती है। क्या खुदा का तसव्वुर, मोहब्बत से हिफाजत कर, यूं हिफाजत किए चला आता है। ये वही कर सकता था कि जिसके हाथ में ये सारी कायनात का कंट्रोल हो। जुल अर्शिल मजीद, कायनात का मर्सरी कंट्रोल उसके हाथ में, और फिर इस अर्श, इस तख्त जो है उसकी किबराई का, उस तख्त की सिफत ये है अल मजीद। मजद बुनियादी तौर पे तो कहते हैं फरावानी और कसरत से किसी शय को दिए चले जाना, लेकिन अरबों के यहाँ सखावत सबसे बुलंद शर्फ इंसानियत, सबसे बड़ा शर्फ या किसी के लिए सबसे बड़ी इज्जत या सिफत जो जिसमें हो सकती थी, उनके यहाँ सखावत, करीमी, मेहमान नवाजी ये होती थी। इसलिए उनकी जुबान में ये जो लफ्ज था मजद, कसरत से, फरावानी से किसी शय को देना, यही लफ्ज फिर बुलंद तरीन शर्फ के मानों में इस्तेमाल होने लगा। मजीद है उस शर्फ का मालिक कि जो किसी को कसरत से सखावत के बाद हासिल हो। मैंने 3-4 दफा लफ्ज शर्फ बोला कि दूसरा लफ्ज हमारे यहाँ है नहीं इसके लिए। अरबी में तो मजद और शरफ दो अलग अल्फाज। क्या जुबान। मजद उनके यहाँ उस शर्फ को कहते हैं जो किसी की जाती जौहर की बिना पर हो, और शर्फ उस शर्फ को कहते हैं जिसमें आबाई निस्बत भी पाई जाए, बाप दादा की वजह से जो शर्फ हो। कुरान में खुदा के लिए कहीं शरीफ का लफ्ज नहीं आया है, मजीद ही का लफ्ज आया। ये हैं इसके मुरादिफात। क्या तर्जमा करेगा कोई इन अल्फाज। अरबों की यहाँ तो बड़ी चीज थी आबाई शर्फ, जिसे आप कहते हैं हस्ब नस्ब के ऊपर उनका फख्र क्या कहने। कुरान ने आकर इस तसव्वुर को खत्म कर दिया कि इज्जत और तकरीम जो है, अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हारे जौहर जाती जो है वो वजह तकरीम है तुम्हारे लिए। और ये वजह है कि उसने मजद और मजीद के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, शरफ और शरीफ के अल्फाज ही इस्तेमाल नहीं करते। इसमें शायदा पाया जाता है आबाओ अजदाद की वजह से शराफत का। शायद जिंदगी इफा कर दे। कुरान के इन अल्फाज के मुतल्लिक़ कभी मैं आपको तशरीह से बयान करूं तो अजीब चीजें सामने आए। ज़ुल अर्शिल मजीद, फ़अालुल लिमा युरीद, बहुत बड़ी चीज नजर आए, जो चाहता है करता है। लेकिन इससे तो वही बात आ गई वो जो मैं इब्तिदा से कह रहा था कि सारी तालीम इस महवर के गिर्द घूमती है कि यहाँ हर शय कानून के मुताबिक होती है। अब कहा जाएगा कि साहब यहाँ तो है फ़अालुल लिमा युरीद,
جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو پھر وہ قاعدہ اور قانون کہاں ہوا؟ کہیں ہے یفعل ما یشاء، کہیں ہے فعال لما یرید، یہ کیا ہوا؟ ہماری سمجھنے کی ذرا سی بھول ہے۔ یہ کائنات کے 3 گوشے ہیں۔ سب سے پہلا گوشہ یہ ہے کہ جسے قرآن خدا کا امر یا اس کی مشیت کہتا ہے، یہ وہ گوشہ ہے کہ جہاں خدا قانون بناتا ہے۔ قانون یہ ہے کہ آگ حرارت دے، قانون یہ ہے کہ پانی پیاس بجھائے، قانون یہ ہے کہ سینکیا ہلاکت کرے گا، قانون یہ ہے کہ شہد شفا بخشے گا۔ سینکیے کے اندر یہ خاصیت کیوں رکھی گئی؟ شہد کو شیرینی اور نمک کو نمکینی کیوں دی گئی؟ اس کیوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ ہے وہ مقام جہاں خدا قانون بناتا ہے۔ فعال لما یرید، وہ اپنے ارادے سے کچھ کرتا ہے، اس کی کوئی اسکیم ہے، اس کا کوئی پلان ہے جس کے مطابق وہ یہ کچھ کرتا ہے۔ قانون جو بناتا ہے یا بنا دیے ہیں اس نے، وہ خالص اپنی مشیت، اپنے ارادے، اپنے پلان، اپنی اسکیم کے مطابق اس نے بنائے ہیں، اس میں ہم میں سے کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ وہ تو جب ہم وجود میں بھی نہیں آئے تھے اس زمانے کے بن چکے ہوئے، جب کوئی بھی نہیں تھا اس زمانے کے بن چکے ہوئے۔ وہ قانون بناتا ہے اپنے پلان کے مطابق۔ یہ ہے وہ دائرہ کہ جس کے اندر فعال لما یرید و یفعل ما یشاء، جس طرح سے وہ چاہتا ہے کرتا ہے اپنے ارادے کے مطابق۔ اس کے بعد یہ کائنات آتی ہے، اپنے بنائے ہوئے قانون کو یہاں وہ نافذ کرتا ہے، اور یہاں آ کے وہ کہتا ہے وَقَدَّرْنَاهُ تَقْدِيرًا۔ اب ہر شے ہمارے قانون کے مطابق چلنے کے اوپر مجبور پیدا کر دی گئی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہم نے یہ جو قانون بنائے ہیں اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب یہاں یفعل ما یرید نہیں رہا، اب یہاں قانون کے مطابق ہر بات ہو۔ یہ ہے کائنات کا خارجی کائنات کا دائرہ، جہاں اشیاء کائنات مجبور ہیں قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے۔ جو قانون خدا کا بنایا ہوا یہاں نافذ کیا جاتا ہے۔ اور معاف رکھیے، زبان چونکہ انسانوں کی ہے، کہنا پڑتا ہے، جس خدا نے یہ کہا ہے کہ تم ہمارے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اس کے معنی یہ ہو گئے کہ خدا خود یہاں اپنے آپ پہ جبر عائد کر لیتا ہے کہ میں اپنے قانون میں تبدیلی نہیں کروں گا۔ کائنات کی ہر شے مجبور ہے کہ وہ ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے، وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتی۔ قانون مجبور ہے کہ اس میں تبدیلی خدا نہیں کرتا، اس نے خود کہہ دیا کہ میں تبدیلی اس کے اندر نہیں کروں گا۔ اور تیسرا گوشہ آتا ہے انسان کا، کہ قانون تو اسی طرح سے غیر متبدل ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے کہ جی چاہے تو اس کے مطابق زندگی بسر کرے، جی چاہے اس کے خلاف ورزی کرے۔ جس طرح سے زندگی بسر کرے گا اس کے مطابق نتائج مرتب ہو جائیں گے۔ یہاں انسان مختار واقع ہوا ہے، قانون مجبور واقع ہوا۔ یہ 3 گوشے ہیں عزیزان من۔ اگر آپ ان 3 گوشوں کو سامنے رکھ لیں گے تو قرآن کے یہ مقامات جو بظاہر متضاد نظر آتے ہیں، بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں کہ صاحب کہیں کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے جو کچھ یہ کرتا ہے اپنے اختیار ارادے سے کرتا ہے، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے انکار کرے۔ دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ خدا جو ہے فعال لما یرید و یفعل ما یشاء، وہ اپنے اختیار و ارادے سے کچھ کر رہا ہے۔ یہ بظاہر چیزیں متضاد نظر آتی ہیں۔ وہ اس لیے نظر آتی ہیں کہ قرآن کریم پہ بحیث کلی ہماری نگاہ نہیں ہوتی، ہم اس کے ایک ٹکڑے کو لے لیتے ہیں۔ قرآن کے ان 3 گوشوں کو سامنے رکھیے، آپ دیکھیے گا کوئی مقام آپ کو مشکل نہیں نظر آئے گا جو حل نہ ہو جائے۔ فعال لما یرید وہ مقام ہے کہ جس میں خدا اپنی مشیت، ارادے، اختیار کے ساتھ قانون بناتا ہے، اور اس کے بعد خود ہی اپنے مطلق قوت کے اوپر خود ہی پابندی یاد کر دیتا ہے کہ میں اب اس قانون میں تبدیلی نہیں کروں گا۔ یہاں وہ فعال لما یرید نہیں رہتا، فعال لما یرید۔ اب یہ کچھ کہنے کے بعد پھر آ گیا انسانی دنیا کے ان انقلابوں کی طرف۔ حال اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، ان پرانی قوموں کی داستان تمہارے سامنے آئی ہے
فرعون جیسے، قوم سمود جیسے، کیا ہوا ان کا انجام؟ قوت اور طاقت تو انہوں نے بڑی جمع کر رکھی تھی. بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن انہوں نے ہمارے قانون کو جھٹلایا تھا. اس قانون کو جھٹلانے کے بعد کچھ گوارنا آج تو نہیں نکلتا. وہ جھٹلاتے تھے اور اپنے ذہن میں سمجھے بیٹھے تھے کہ ہمارے پاس بڑی قوت ہے. کہا کہ واللہ من ورائہم محیط، خدا تو آگے پیچھے سے ان کو گھیرے ہوئے تھا. وہ جا کہاں سکتے تھے، نکل کہاں سکتے تھے. خدا ان کو دائیں بائیں سے گھیرے ہوئے تھا، احاطہ کیے ہوئے تھا ان کا. خدا کا قانون مکافات عمل، یہ قانون مکافات عمل کہاں ہے جو انسانوں کی دنیا میں نافذ ہوتا ہے؟ خارجی کائنات میں جتنے قوانین نافذ ہیں وہ کہیں لکھ کے نہیں دیے اس نے. انہیں انسان اپنے تجربے سے، مشاہدے سے، مطالعہ سے، عقل و فکر کی روح سے خود دریافت کر سکتا ہے. تم ڈسکور کر سکتے ہو لاز آف نیچر، وہ موجود ہیں، اس پہ کور ہوتا ہے ہماری جہالت کا. اسے اٹھا دیجئے، قانون فطر سامنے آ جاتا ہے. لیکن انسانوں کی دنیا کے اندر جو قوانین نافذ ہیں وہ کہاں ہیں؟ انہیں خدا نے وحی کے ذریعے سے انسانوں کو دیا ہے. انسان دریافت کر سکتا تھا ان کو اپنی عقل و فکر اور مشاہدے کے بعد، لیکن ایک ایک قانون کو دریافت کرنے کے اندر آپ دیکھتے ہیں صدیوں لگ جاتی ہیں، سینکڑوں ہزاروں برس لگ جاتے ہیں ایک ذرا سے قانون کے انکشاف کے بجے. یہ خارجی کائنات کے قوانین کو آپ دیکھیے، ایک قانون کو دریافت کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں ہزار سال لگ جاتے ہیں. اور پھر اس دوران میں ناکام تجارت سے جو انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، جتنے نقصان اس کو پہنچتے ہیں، وہ غفور اور ودود یہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان اس طرح سے چھوڑ دیا جائے کہ اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ میری زندگی کے لیے صحیح قانون کون سا ہے. انسان کو یہ قوانین وحی کے ذریعے دے دیے گئے، اور اس لیے کہا کہ ان جو بڑے بڑے جنود تھے ان کو ہم احاطہ کیے ہوئے تھے، ان سے آگے اور پیچھے کون سی چیز تھی جو احاطہ کیے ہوئے تھی؟ بل ہوا قرآن مجید، یہ احاطہ کرنے والی طے ہمارا ضابطہ قوانین. قرآن تو اس کا یہ نسبتی نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، لیکن قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہی قرآن صحف اولیٰ کے اندر بھی تھا. اصولی طور پہ یہ قوانین پہلے دن سے اسی طرح سے دیے گئے تھے. قوانین کی تو جزیات اور ڈیٹیل بدلا کرتی ہیں، قانون تو نہیں بدلا کرتے. اس لیے کہا کہ بل ہوا قرآن مجید، پھر وہی لفظ مجید آیا. بہت بڑے شرف اور مجد کا یہ حامل ضابطہ قوانین. لیکن اس کی ایک صفت اور بتائیے، اور بڑی اہم صفت ہے برادران عزیز. وہ قانون ہے جو خارجی ماحول سے متاثر نہ ہو. اگر قانون کو باہر کی چیزیں متاثر کر دیں تو وہ تو قانون ہی نہیں رہتا. پھر انسان کے جذبات کو بہت سی چیزیں متاثر کرتی. قانون تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو کوئی متاثر نہ کر سکے. اسی لیے کہا کہ یہ ضابطہ قانون فی لوح محفوظ. لوح ہر چمکنے والی شے کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد جب ابتدا ہوئی تھی تحریر کی تو اس زمانے میں یہ ٹیبلٹ، یہ مٹی کی تختیاں بنا لیتے تھے اور ان کے اوپر ابھار کے نقش بنا دیا کرتے تھے. یوں تحریر کی ابتدا ہوئی تھی. اس لیے ان تختیوں یا ٹیبلٹ کو لو یا اس کی جمع الوا آتی ہے کہا کرتے تھے. اب اس کے معنی ہر وہ شے ہے جس پہ کچھ تحریر کیا جائے، بشرطے کہ تحریر جو ہو وہ چمکدار ہو، یہ ضروری ہے اس میں. تو قرآن فی لوح محفوظ، دوسری جگہ فی کتاب مکنون کہا ہے. یہی ضابطہ علم خداوندی میں تھا تو محفوظ تھا. اور اب برادران عزیز جب یہ اپنی مکمل شکل میں
اس کتاب کے اندر آیا ہے تو اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا. لہذا یہ پہلے بھی لوح محفوظ میں تھا اور اب انسانوں کو ملنے کے بعد بھی لوح محفوظ کے اندر ہے. محفوظ ہے یہ، اور اس کے ساتھ ہی یہ چیز کہ اگر اس قرآن کے اندر انسان خود اپنے جذبات کی آمیزش کر کے پھر اس کے مفہوم دینے شروع کر دے تو الفاظ تو اس کے محفوظ رہ جائیں گے، قانون اس کا محفوظ نہیں نظر آئے گا ہمیں تو، اس لیے کہ ہم نے تو اس کو اپنے قالب میں ڈال لیا. لہذا قرآن کے قانون کو سمجھنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات کو پہلے سے قائم کر کے قرآن کی طرف نہ جائے. یہ شرک ہے عزیزان من. قرآن کو خالص قرآن سے سمجھے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے اپنے غیر متبدل قوانین دیے چلا جاتا ہے. سورہ البروج ختم ہوئی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.